یہ نسیم کے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی امریکہ اور انڈیا کے درمیان، اس میں تذکرہ ہے ڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے. ہیں یعنی آپ اڑن کھٹولہ کہہ سکتے ہیں اکنامک چھلانگ لگانے کا جس پہ اس وقت انڈیا بیٹھا ہے. سب سے پہلی امپورٹنٹ خبر آج امریکہ سے ہے، اور امریکہ میں ہندوستان اور امریکہ نے سفارتی ایک بڑا اعلامیہ ڈکلیریشن جاری کیا ہے جس کا پاکستان کو بہت شدید نقصان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو اسلام ہم نے جیب میں ڈال کے بیٹھے ہوئے وہ نکال کے کوئی نہ بھاگ جائے. مودی وہاں پر خطاب کرتے ہوئے یہ عزت سمیٹ رہے تھے، بتاتے ہوئے کہ ہندوستان کتنی بڑی ڈیموکریسی ہے اور لوک تنتر کہتے ہیں. انہوں نے اپنی زبان میں ہندی میں وہاں پر خطاب کیا. ہیلو دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اپنا ہندوستان. دوستو، امریکہ میں ہمارے پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی انہوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ان کے ساتھ میٹنگ کی. اس میٹنگ کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا. اس سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے. ہاں دوستو، سیدھا پاکستان کا نام لے کے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرواتا ہے اور اسے روکنا چاہیے. یہ دیکھتے ہی پاکستانی اب کافی بوکھلائے ہوئے ہیں. وہ بول رہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے اور ہم خود ٹیررزم کے شکار ہیں. دوستو، یہ پاکستانی ایسے نہیں ماننے والے، ان کے اوپر کڑی ایکشن لینی چاہیے. تو چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جے ہند. As far as the cooperation is concerned, اس کوآپریشن کا پاکستان پر کوئی ایک نئے قسم کا اثر ہوگا، یا ایک ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے that is basically what will also proceed؟ پہلے تو یہ نسیم کے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی امریکہ اور انڈیا کے درمیان، اس میں تذکرہ ہے ڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا ہے پاکستان کو نیم کرتے ہوئے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہ پاکستان کو اپنی ٹیریٹری استعمال نہیں کرنی چاہیے فار اینی ٹیررسٹ اٹیکس اگینسٹ انڈیا. تو یہ تو ظاہر ہے بہت پاکستان کے لیے تو بہت ہی بڑا، میں سمجھتی ہوں، دھچکا ہے یہ. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ میں اس قسم کا ریفرنس کرنا، پاکستان کو اکیوز کرنا، یہ تو پاکستان یو ایس ریلیشنز کے لیے تو بہت ہی، میں سمجھتی ہوں، ایک سیٹ بیک ہے جن الفاظوں میں یہ کہا گیا ہے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو نسیم یہ ہے کہ جہاں تک ان کے ڈیفنس تعلقات ہیں اور وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر پڑتا ہے پاکستان پہ. ان کی ٹریڈ، اکنامک ریلیشن شپ، باقی جو ان کے تعلقات ہیں، اس سے پاکستان کا کوئی غرض نہیں ہے. وہ ان کا سوورن رائٹ ہے، ان کی مرضی ہے، آپس میں وہ جو مرضی کریں. لیکن جب ان کے ڈیفنس تعلقات کا اثر پڑتا ہے، اس کے امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، تو ظاہر ہے پھر پاکستان افیکٹ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ویسے ہی خطے میں ایک اسٹریٹجک امبیلنس ہے، بیکاز ایک اے سیمیٹری ہے ان کنونشنل اینڈ اسٹریٹجک کیپیبلٹیز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو اگر بھارت کو جس طرح سے امریکہ چاہ رہا ہے فردر ان کو آرم کرنا، ایکوپ کرنا، اسٹرینتھن کرنا، اور ڈیفینس ڈیلز بھی اناؤنس ہوئی ہیں، تو اس سے پھر یہ اسٹریٹجک جو امبیلنس ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس سے پھر خطرات پیدا ہوتے ہیں ہمارے خطے کے لیے. دیکھیے، چائنا کے ساتھ آپ نے بالکل صحیح کہا، جو تعلقات ہیں اور جس طرح کی ایک رائیولری ہے، دیٹ سپیکس والیومز ان ٹرمز آف دس اسٹیٹمنٹ. لیکن انہوں نے چین کا نام نہیں لیا. پاکستان کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ انہوں نے پھٹاک سے پاکستان کا نام لیا اور کہا جی، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو مطلب سنگل آؤٹ کیا انہوں نے. تو مطلب یہ پاکستان کو تو کلیئر کٹ ایک انڈیکیشن ہے کہ بھئی حالات وہی ہیں جو 2 سال پہلے بھی تھے پاکستان امریکہ تعلقات کے. امریکہ ڈزنٹ کوائٹ سی کہ اس کو پاکستان کے حوالے سے کچھ خیال کرنا ہے، کچھ یعنی کہ اٹ ہیز ٹو بی کیئرفل ان ٹرمز آف ہاؤ پاکستان سیز دس ریلیشن شپ. دیکھیں نسیم، اول تو ڈیفائننگ فیکٹر چین ہے. ڈیفائننگ فیکٹر یہ نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کو کس طرح دیکھتا ہے. ڈیفائننگ فیکٹر یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جس قسم کی پالیسی پرسیو کر رہا ہے چین کے خلاف، اس میں وہ انڈیا کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور اس حوالے سے اس اسٹیٹمنٹ میں جو تذکرہ ہے پاکستان کا، جو نیگیٹو تذکرہ ہے، وہ بہت ہی مایوس کن ہے اینڈ انجسٹیفائڈ اور بیس لیس ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان کی کمزور خارجہ پالیسی کا بھی یہ نتیجہ ہے. کیا پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وزٹ ہو رہا ہے؟
کیا پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوگا؟ تو پاکستان نے کیا کیا سوائے اس کے کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ وزٹ پہ وزٹ چاہتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، لیکن میں نے اس کے آؤٹ کمز کوئی نہیں دیکھے، نتائج نہیں مجھے نظر آئے کہیں. تو یہ بھی ضروری ہے، ہمیں اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور کریکٹیو ایکشن لینا چاہیے. جہاں ہماری خارجہ پالیسی کمزور ہے ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم سارا وقت اور ملکوں کو ہی بلیم کریں. جہاں تک ہمارا اپنا رول ہے وی شوڈ ہیو انشورڈ کہ اس طرح کی کوئی ریفرنس نہ آئے ان کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں. سب سے پہلی امپورٹنٹ خبر آج امریکہ سے ہے، اور امریکہ میں ہندوستان اور امریکہ نے سفارتی ایک بڑا اعلامیہ ڈکلیریشن جاری کیا ہے جس کا پاکستان کو بہت شدید نقصان ہے. دونوں نے اکٹھے اپنے ڈکلیریشن میں، جو اس ٹائم وزیر اعظم مودی ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، اور صدر بائیڈن نے اور مودی نے جو اکٹھا ڈکلیریشن ایشو کیا ہے اس میں ہندوستان کو جو درینہ مطالبہ ہے پاکستان سے کہ پاکستان کے اندر سے ٹیررزم ہندوستان کو افیکٹ کرتا ہے اور پاکستان اس پر ایکشن نہیں لیتا، دوسرے لفظوں میں ہندوستان پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا ہے، وہی بات آج ہم کلام اور ہم زبان اور یک زبان ہوئے ہیں. امریکہ اور ہندوستان اور دونوں نے اپنے اعلامیے میں پاکستان کا لکھ کے یہ ذکر کر دیا ہے. اس کی پاکستان پر کیا امپلیکیشنز ہیں، پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ویسے تو ہمارے ڈیفنس منسٹر بہت بزی ہیں اوورسیز پاکستان کو گالیاں دینے میں، لیکن اس کا جواب کیا انٹرنی وزیر خارجہ نے دینا تھا یا وزیر دفاع نے، یا وہ جو چارلی چیپلن ہے ہمارے وزیر اعظم جو سب کو جپیاں اور پپیاں زبردستی کی ڈالتے ہیں، کیا ان کا کوئی کام تھا؟ جب مودی وہاں پر خطاب کرتے ہوئے یہ عزت سمیٹ رہے تھے بتاتے ہوئے کہ ہندوستان کتنی بڑی ڈیموکریسی ہے اور لوک تنتر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں ہندی میں وہاں پر خطاب کیا تو انہوں نے کہا کتنا بڑا لوک تنتر ہے، اور اس لوک تنتر کے اندر جو ان کے ہاں خواتین ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں پولیٹکس کے اندر، لیڈرشپ کے اندر، کس طریقے سے وہ ہندوستان کی کایا پلٹ رہی ہیں وہاں کی پولیٹکس اور لیڈرشپ میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر کے. اس وقت جب وہاں تالیاں بج رہی تھیں اسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ابھی تک ٹوٹل 81 خواتین جو ہیں وہ اریسٹ کی تھیں، ان میں سے 42 کو ضمانت پر بھیج دیا گیا اور 39 جو ہیں وہ ابھی تک جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں.